اسلامی سال کا اول مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اس ماہ مقدس میں سنہ ہجری سال تبدیل ہوتا ہے۔ لفظ محرم جو ہے وہ حرم کے لفظ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو حرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے، لوٹ مار قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوفزدہ ہو جاتے تھے اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ کہتے تھے، تو لڑائی جھگڑا نہ کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے۔ اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدل کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، جن میں محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ شامل ہے۔ ایک بار کسی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ کہ یوم عاشورہ کیا ہے اور عاشورہ کا لفظ اس کا معنی کیا ہے؟ عاشورہ سریانی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی جامع برکات کے ہیں۔ یہ یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے، اور اس لیے اہل عرب نے اس دن کو عاشورہ کے نام سے موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، حضرت آدم اور اماں حوا، زمین اور آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا، اور اسی دن آگ گلزار بنی، اور اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکالا گیا، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا ملی، اور زمین اور آسمان سے پہلی بار بارش اسی عاشورہ کے دن ہوئی، اور اسی دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا، اور محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ہر ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقامت کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئے۔ محرم کی 1 تاریخ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شجاعت سے گویا اسلام کے آغاز سے لے کر اختتام تک قربانیاں اور شجاعت ہی ہے، اور اسی لیے اس دن کو عاشورہ کہتے ہیں، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ ان دنوں کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ یہ بزرگیوں والا دن ہے۔ چونکہ یہ دن 10 محرم کا ہے، اسی لیے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ جب عاشورہ کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لیکن وفات سے پہلے جب عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہودی کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔
بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے صحابہ اکرام نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کو ایک روزہ ملا کر رکھا۔ آج کا مسلمان کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا۔ اپنے طریقہ کار میں، وضو قطع میں، لباس میں اور اٹھتے بیٹھتے ہر انداز میں، زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی۔ ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بنا رہے ہیں، اور ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کی طرح بیٹھتے ہیں۔ زندگی کے ہر کام میں ان کی نکالی کو ہم نے فیشن بنا لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں کے ساتھ جو نکالی اختیار کر رکھی ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے طریقوں کی نکالی کریں۔